इंजीनियर साहब, सवाल ये भी है कि जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में आपकी जीत दर्ज हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजरिए के सामने आप तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि नाकाम रहे। बिल्कुल, यू वर डिफीटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस वेरी बैडली। गुनाहों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबको इंतजार होगा कि शिमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से आपने कई बार बोला कि आप इंजीनियर साहब से इंटरव्यू करें, उनसे बातचीत करें। आज सब लोगों के लिए हमने आपके सामने इंजीनियर रशीद साहब, जो शिमाली कश्मीर के एमपी हैं, वो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं और आज के प्रोग्राम में हम इंजीनियर साहब के साथ बात करेंगे, सवालात पूछेंगे, इल्जामात का जवाब भी देना होगा इंजीनियर साहब को। और मैं कोशिश करता हूं कि तमाम जो सवालात जो आपके मन में है, आपके जहन में है, इंजीनियर साहब से पूछे जाएं। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। इंजीनियर साहब, आपका एक शेर मुझे याद आ रहा है। आप शायरी कभी कभार करते हैं और त्योहार से निकलने के बाद 5.5 साल के बाद वो शेर बड़ा मुझे पसंद भी है। इंजीनियर साहब भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हिलाल को कभी कह न सका कंद। ये बड़ा फेवरेट शेर है आपका। और इंजीनियर साहब, सबसे पहले कैसे हैं आप? बस आपकी दुआओं से, अपने लोगों की दुआओं से ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह। सेहत कैसी है? जैसी है ठीक है। बस हमारी जेल में सर्जरी भी हुई, हेपेटाइटिस हाँ, सुना था हमने, सुना। हेपेटाइटिस भी हुआ। अब हम शिकायत दोहराना वहां की शुरू करें तो अच्छा नहीं रहेगा। जो मुकद्दर में लिखा है पहुंचता है, वो है ना, वो मुकद्दर में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली। तो और सच बोलने की कुछ कीमत चुकानी होती है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो भी मुकद्दर में लिखा था वो पहुंच गया। ऊपर वाले से दुआ है कि हमें सेहत दे, हमारे सारे साथियों को सेहत दे, और हर इवन हमारे दुश्मन, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि कम से कम सारे जब सेहतमंद होंगे, अच्छे से होंगे, तभी तो आपस में हम ख्यालात की जंग लड़ सकते हैं। तो इंजीनियर साहब, 5.5 साल जो आपने तिहाद जेल में गुजारे, कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर करेंगे? नहीं, उसमें ये अर्ज है कि एक तो मैंने अपनी वो सारी दास्तान तो कलम बंद की है किताब में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तैयारी में लगा हूँ। इंग्लिश, अंग्रेजी और उर्दू में वो मंजर पर आएगी, और उसमें शायद आपके लिए, बल्कि हर एक मतलब मुहिब वतन कश्मीरी के लिए, एक आम इंसान के लिए, बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में रहने वाले लोगों के लिए उसमें अच्छी बातें होंगी, अच्छे तजुर्बात होंगे, खट्टी मीठी यादें होंगी। तो जब आप थोड़ा वेट कीजिए, वो जब मंजर पर आएंगी तो आप देखेंगे कि किन मुश्किल मराहिल में हमने किस मुसीबत के पहाड़ों के तले ये 5.5 साल गुजारे हैं। मैंने ही नहीं, बल्कि जो मेरे साथ जितने भी कश्मीर के बाकी साथी थे, जिनमें हुर्रियत के लोग भी थे, छोटे छोटे जवान भी थे, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनकी एज 20 साल से भी कम थी, कुछ बुजुर्ग थे जिनकी एज 70-75 साल भी थी। जेल बहरहाल एक सबक हमने वहां पर सीखा कि जिंदगी जद्दोजहद है, और इसके आगे अगर आप मुश्किलात के आगे हारेंगे तो फिर आपका जिंदा बचना भी मुश्किल है। हर हाल में आपको खड़ा रहना है अगर आप जीना चाहते हैं। तो पाबंदी सलासिल में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या थी? मेरी उम्मीद एक रब जुल जलाल अपने पैगंबर नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अपनी ज़ाती कमिटमेंट की मैंने कुछ गलत किया नहीं है। फिर चौथी बात, अपने जम्मू कश्मीर के लोग, जवान, बुजुर्ग, अपनी फैमिली, जिन्होंने मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया और जिनकी मेरे से उम्मीदें वाबस्ते थी, जिनको ये यकीन था कि इंजीनियर साहब हमारे हुकूक के लिए कभी सौदाबाजी नहीं करेगा। इंजीनियर रशीद साहब, आप जेल गए हैं और भी कई एक सियासतदान जेल गए हैं।
لیکن یہ جیل کا سفر جو ہے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر انجینئر رشید صاحب سے پوچھا جائے 90 کی دہائی میں 2000 سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے غلطیاں ہو چکی ہیں، تو کیا انجینئر رشید صاحب کے من میں یہ ہے کہ ایک عام معافی دی جائے؟ کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس کہ سب لوگ جیل سے باہر آتے ہیں؟ پہلے میں آپ کی جو آپ نے فرمایا تھوڑا سا اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. یہاں جو بھی 1989 کے بعد سے اب تک جو حالات ہیں، جو بھی مصیبتیں یہاں آئیں، جو بھی حالات ہوئے، اس کے پیچھے کی تواریخ کو ہم بھول نہیں سکتے. اور چاہے یہاں فوجی، پولیس والے، عام شہری، ملیٹنٹ جو بھی مارے گئے، زخمی ہوئے، سب تاریخ کے مارے ہوئے ہیں، سب وکٹم آف ہسٹری ہیں. بیگیج آف ہسٹری جو تھا سیاستدانوں کی غلطیوں کا خمیازہ انوسنٹ انسانوں نے اٹھایا. تو اس لیے اس میں کس نے زیادتی کی، کس سے ہوئی، وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ، اس کی ہم مطلب وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن بیشتر لوگ جو بھی مارے گئے، جو بھی جیلوں میں گئے، وہ سارے وکٹم تھے جموں کشمیر کے جو 1947 سے اب تک کی لیڈرشپ تھی ان کی غلط پالیسیوں کے. اور جب آپ نے عام معافی کی بات کی تو میرا بالکل بھی مطالبہ ہے، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. جب مرکزی سرکار نارتھ ایسٹ میں عام معافی کا اعلان کر سکتی ہے، پنجاب میں عام معافی کا اعلان کر سکتی ہے، تو جموں کشمیر میں جن کو کہتے ہیں کہ اپنے لوگ ہیں، کشمیر اپنا تاج ہے، پھر کہتے ہیں دلی سے دوری مٹائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ جو مودی جی کی سرکار ہے اگر وہ واقعی چاہتی ہے کہ تھوڑا گیپ کم کیا جائے تو یہ اپراپریٹ وقت ہے، بلکہ دیر پہلے ہی ہو چکی ہے. انہیں بالکل عام معافی دے کر تمام کیسز واپس لینے چاہیے. انجینئر صاحب آگے بڑھتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ بی جے پی ہیز سم ہاؤ ٹیکن بینیفٹ آؤٹ آف یور جیل، آؤٹ آف یاسین ملک صاحب جیل، آؤٹ آف شبیر شاہ جیل، کہ ان کو نیشنل لیول پہ آپ کو دکھا کے کہ آپ کو جیل بھر دیا گیا تاکہ ان کو نیشنل لیول پہ مدد ملی جائے؟ آپ نے سر ایک واجب سوال پوچھا. یہی میں بی جے پی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کا انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ نہ سمجھا جائے. بی جے پی اپنے انٹرسٹ کے لیے ہر کسی کو انٹرنیشنل کہتی ہے، ہر کسی کو پاک پراکسی کہتی ہے، کسی کو کچھ بھی لیبل دیتی ہے. تو میری 140 کروڑ ہندوستان کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہندوستان بی جے پی سے بڑا ہے. آپ بی جے پی کی پولیٹیکل کمپلشن کو آپ نیشنل انٹرسٹ کا نام نہ دیں. اور بی جے پی سے بھی ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو نیشنلزم کے لباس میں نہ پہنائیں. ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے. ہم ہندوستان کے دشمن نہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا تنازع انصاف کی بنیاد پر حل ہو. اور ہم قطعاً مجھے لگتا ہے کوئی بھی کشمیری نہیں چاہے گا کہ ہندوستان کمزور ہو، ہندوستان ترقی نہ کرے، ہندوستان ترقی یافتہ نہ بنے. دنیا کی امیدیں ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک ایسا کنٹری جس میں پوٹینشل ہے، لیکن اس میں رکاوٹ جو ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جموں کشمیر کا تنازع حل کرنا ہے. جس دن یہ حل ہوگا اس دن نہ آپ کو سرحدوں پر فوج کی اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے، CRPF والے بھیجنے پڑیں گے، نہ آپ کو یہاں پر انسرٹنٹی کا دور ہوگا، اور نہ آپ کو یہاں بار بار گورنر راج لگانا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کو پاکستان کے ساتھ بار بار گالی گلوچ اور جنگیں کرنی پڑے گی. اگر انجینئر رشید سے پوچھا جائے انٹروسپیکشن کر کے آپ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کیا ہے آج تک؟ دیکھیے انٹراسپیکشن زندگی غلطیاں ہوئی ہے، شیخ صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں، مفتی صاحب سے ہوئی ہیں، وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی مطلب میں ان کی بات کیا کروں. جب آپ مجھے کہیں گے تو میرے خیال میں میں اسے غلطی نہیں کہوں گا، لیکن آپ غلطی کہیں. جو میری کمٹمنٹ تھی وہ بہت زیادہ اپنے کاز کے متعلق تھی. تو بدقسمتی سے جو سرکار وقت کی تھی اس نے ہمارے خلوص کو، ہماری کمٹمنٹ کو، اس نے یہ سمجھا کہ ہم اوور ایمبیشس ہیں یا شاید کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ تو گناہ ہے نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی چیز کو ہمارے دشمنوں نے غلطی سمجھا. غلطی آپ مانتے ہیں کہ جو آپ کا سیاسی ایجنڈا تھا؟ میں نہیں غلطی نہیں سے کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے ہماری اسٹرانگ کمٹمنٹ کو ہماری غلطی سمجھ کر ہمیں سزا دے دی، یہ میں کہہ رہا ہوں. پھر جہاں تک آپ میری ذات سے پوچھ کے میری غلطی کیا تھی تو شاید اس پر میں نے سوچا نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 2008 میں سیاست میں آیا، 11 سال MLA رہا. آپ نے بھی، آپ وٹنس ہیں کہ شاید کوئی ایسا تھانہ جموں کشمیر کا نہیں ہوگا جہاں میں نے پروٹیسٹ نہ کیا ہو، جہاں مار نہ کھائی ہو. لیکن اگر میں غلط ہوتا تو میرے خلاف
बहुत सारे FIR दर्ज हुए होते। फिर 11 साल के बाद 5.5 साल जेल में गए। एक मुख्तसर से पॉलिटिकल कैरियर में शायद अभी मुझे उतना ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिला कि हमसे गलती क्या हुई। मैं छोटा आदमी था, अपनी कमिटमेंट के लिए स्ट्रांग था। आप ये कह सकते कि गलती ये हुई कि मैंने सिस्टम पर भरोसा किया, लेकिन शायद वो कहना अभी कबल वक्त होगा, बारी होगा, क्योंकि इसी सिस्टम ने बहरहाल फिर छोटी सी गुंजाइश रख के मुझे पार्लियामेंट में भी पहुंचा दिया। तो आपके सवाल का मैं किसी मुनासिब मौके पर जवाब दे दूंगा। नहीं, सिस्टम थोड़ा सा समझा दीजिए। मैंने आपसे कह दिया, मैं आप एक मुनासिब मौके पर जो आपने कहा कि मुझसे गलती क्या हुई, तो उसमें मैं वही कहूंगा, गुनाहगार हूं मैं हूं शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। अच्छा, तो इंजीनियर साहब, सवाल ये भी है कि जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में आपकी जीत दर्ज हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजरिए के सामने आप तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि नाकाम रहे। बिल्कुल, यू वर डिफीटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस वेरी बैडली। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं रॉन्ग, मैं कहता हूं कैसे समझा। मैं ऐसा बताता हूं। पहली बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 से आज तक हमें मानना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी पार्टी थी। उसके बाद आप शायद असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हर इलेक्शन का अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक बैकड्रॉप होता है। जब आप ये कहेंगे तो आपको ये भी कहना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बुरी हार जो हुई वो उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की 47 से आज तक हमारे हाथ हुई पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब हम जेल से बैठ के हारे। आप ये कह सकते हैं कि आपकी या बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी असेंबली में मतलब सीटें निकालेगी, अच्छी सीटें निकालेगी, लेकिन आपको हमारी मजबूरियां समझनी होंगी। पहली बात, हमें टाइम नहीं मिला। दूसरी बात, जिस वक्त मुझे इंट्री मेल मिली, 2 फेजेस नॉमिनेशन के सिक्योरिटी के पूरे हो चुके थे, तीसरे फेज में 3 दिन बचे थे, हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, हम भीख मांगते रहे, हमारे लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर, रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई। मैं उस पर बाद में, पहले रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई। फिर हमने कहा कि हमें कॉमन सिंबल कम से कम दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया। बीजेपी हर हाल में चाहती थी कि हम आगे ना बढ़े, इसीलिए उन्होंने हर तरह से तमाम एजेंसियों को, तमाम इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने 2019 में जब मुझे गिरफ्तार किया गया, हमने तब बेल लगाई, लेकिन तब हमारी बेल मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद मैंने बेल लगाई नहीं, लेकिन जब पार्लियामेंट का इलेक्शन मैंने जेल से लड़ा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी को भी उसने इंटरिम बेल लगाई कि उससे पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंपेन के लिए बेल दे दी जाए। तो मेरे वकीलों ने भी वही आधार, उसी चीज को मद्देनजर रखकर कहा कि जब केजरीवाल को बेल मिल सकती है, इंटरिम बेल, अबूरी बेल, तो इंजीनियर रशीद को क्यों नहीं। और यकीन माने कि उन्होंने मेरे से मशवरा किए बगैर इंट्री बेल लगाई। मैं चाहता, मुझे पूछते तो मैं उनसे कहता मत बेल लगाई इंट्री बेल पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए रिजेक्ट कर दी। सो यू वर नॉट सीकिंग बेल फॉर असेंबली इलेक्शंस? पहले सुनिए ना, पार्लियामेंट के लिए जो मैंने लगाई वो रिजेक्ट कर दी। फिर असेंबली के वक्त मेरे वकीलों ने यह समझ कर के केजरीवाल जी को बेल मिली, उन्होंने मेरी बेल भी लगाई, क्योंकि जेल में उस वक्त मेरे साथ काफी ज्यादती हो रही थी। मुझे घर फोन करने की इजाजत नहीं थी, जबकि हर इनमेट का 5 मिनट डेली फोन हर कोई इनमेट करता था। हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉलिंग कर सकता था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा फोन 10 जनवरी 2024 के बाद बिल्कुल काट दिया गया। मैं पूरी तरह दुनिया से काट के रख दिया गया मुझे। तो मेरा वकीलों से राब्ता हुआ नहीं। व्हाट वाज द रीजन? रीजन बस सरकारी ऑपरेशन कि हम इलेक्शन ना लड़े, हम बीजेपी की बी टीम की सपोर्ट करें। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो उस वक्त क्या हुआ, नहीं, वाज दैट पहले मुझे पूरी आपको कन्वे कर दिया गया था? सॉरी, मतलब आपको कन्वे कर दिया गया था जेल में कि आप सपोर्ट? सीधी बात है, जब मैं कह रहा हूं तो वो तो मैंने दुनिया को कहा कि मुझ पर दबाव था कि आप मतलब जो उनके अपने चेले चाटे हैं, जो मोदी जी के भाई खुद को कहते हैं, उनकी सपोर्ट करें। मुझसे मिलने भी यहाँ के पॉलिटिशियन आए कि आप अभी सपोर्ट करने सजाद साहब का तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हमने कहा कि हम अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तो हमने रिफ्यूज किया। तो उसके बाद असेंबली में कुछ नहीं कहा गया। सुन तो लीजिए ना, आप बीच में बात क्यों? पहले एक बात का एक बात का जवाब तो क्लियर, पहले एक तो क्लियर करें ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करें। पहले जनाब मैं कह रहा हूं कि उसके बाद मेरा फोन पर किसी तरह से कोई रब्ता नहीं था। वकील साहब मेरे ने बेल लगवा दी, इंट्रीम बेल। तो अबूरी पे असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अबूरी बेल हमें मिल गई। मैं आपकी उस फैक्टर का जवाब दे रहा हूं जो आपने कहा
کہ ہماری پارٹی ناکام رہی. تو ایز اے آئی پی ہمارا پہلا تھوڑا سا آرگنائز الیکشن تھا. میرے ساتھ 5-6 لوگ ہی تھے جو اس 5 سال میں میرے ساتھ کھڑے رہے. جب میں جیل میں گیا تو بڑی بڑی پارٹیاں یہاں ٹوٹ گئی, ہماری تو بات ہی نہیں تھی. ہمارے ساتھ کچھ سوشل ایکٹیوسٹ, کچھ 2-4 اپنے لنگیٹ کے باقی جگہوں کے لوگ تھے, اور ان لوگوں نے پھر دائیں بائیں سوشل ایکٹیوسٹ سے باقی لوگوں سے مل کے اے آئی پی کے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. تو جب مجھے انٹری بیل ملی, جب میں باہر نکلا, اس وقت 14 یا 15 دن کمپین میں تھے. ایک دوسری بات یہ ہوئی کہ جو میرے کینڈیڈیٹ تھے میں ان کی سلیکشن خود کر نہیں پایا, ٹائم جا چکا تھا, سمبل بھی الگ تھا, پارٹی بھی رجسٹر نہیں تھی, اور ساری پارٹیاں اگر آپ دیکھیں گے بی جے پی, کانگریس, پی ڈی پی, پی سی, این سی, اپنی پارٹی, سارے ہمارے خلاف ہی بول رہے تھے. اٹ واز آل ورسز انجینئر رشید. تو میں پہنچ نہیں پایا ہر جگہ, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پاس ایک ہی سیٹ اسمبلی میں تھی 14 میں, وہ ایک سیٹ ہم نے ریٹین کر لی. ہم نے کم سے کم بہت بڑھیا ووٹ شیئر لیا. 8-9 سیٹوں پر ہم دوسرے نمبر پر آئے, تیسرے نمبر پر ہم لگ بھگ 15-20 سیٹوں پر آ گئے. تو ایک بیس اے آئی پی کی جموں کشمیر میں, بلکہ کشمیر میں کھڑی ہوئی. اگر زیادہ ٹائم ملا ہوتا ہم نے چناب ویلی, پیر پنچال, جموں ریجن میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوتے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا جو تھا وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مفاد کے لیے تھا, اور لوگ اس کا سپورٹ کرتے. لیکن اگر آپ اپنی بات لوگوں میں پہنچا ہی نہیں پائے تو اس کا اثر رہتا ہے. لیکن ہم پھر بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ پہلے تو نارتھ کشمیر میں ہم اے آئی پی کا مطلب چرچا تھا, اب ساؤتھ کشمیر میں, سینٹرل کشمیر میں بھی عوامی اتحاد پارٹی ایک بڑی طاقت کے طور پر ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ شاید ہم بہتر کار کر کے دکھا سکتے تھے, ہم کم سے کم 5-8 سیٹیں 10 سیٹیں میں نکال سکتے تھے. اس کے پیچھے میں نے آپ کو میئر وجوہات بتائی, اس کے علاوہ خامیاں بھی رہی ہوگی, ٹائم بھی نہیں ملا, اس کا ہم انٹراسپیکشن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ اے آئی پی لوگوں کی مجبوری بنے گی, کشمیر کی مجبوری بنے گی. کیونکہ جو منظرنامہ یہاں کا ابھر رہا ہے, یہاں پر سارے لوگ اپنا اپنا کانشنس, اپنا اپنا آئیڈیالوجی کمپرومائز کر رہے ہیں, اور صرف اے آئی پی خدا کے فضل سے اپنی بات پر ٹٹی رہے گی, کیونکہ ہم لوگوں میں سے ہیں, لوگ ہم میں سے ہیں. انجینئر رشید صاحب, آپ کے خلاف ایک ہیٹ کیمپین بھی چلائی گئی کہ آپ کو بی جے پی نے رہا کر کے ایک خاص مقصد کے لیے, یہ نیشنل کانفرنس اور باقی جو جماعتیں انہوں نے چلائی آپ کے خلاف, کہ آپ کو بی جے پی نے باضابطہ طور پر ایک مشن کے تحت رہا کیا ہے. مجھے افسوس ہے, لوگ تو جانتے ہیں سب کچھ. دکھ یہ ہے کہ جب 370 ہٹا, وہ لوگ ایس کے آئی سی سی میں آرام سے بیٹھے رکھے, سنگل آؤٹ کیا گیا انجینئر رشید کو تہار بھیج کر. یہ ان کی باتیں آسمان کو تھوکنے کے برابر ہیں. بس میں اتنا ہی کہہ دوں گا, کچھ تو انہیں احساس کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ یہ بھی سوچ لیں کہ میرے دل پر کتنی چوٹ پہنچے گی. جو بندہ 5.5 سال جیل میں بی جے پی کی زیادتیوں کا شکار ہوا, جسے کیا کیا نہیں کہا گیا, مجھ پر عدالت کی پابندیاں ہیں کہ میں کیس پر نہ بولوں, مجھے کس طرح عدالت میں گھسیٹا گیا, 5.5 سال جیل میں رکھا گیا, اور وہ مجھ پر ہی الزام لگائیں کہ میں بی جے پی کے ساتھ ملا ہوں. جبکہ ابھی عمر صاحب نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا کہ اس نے بولی اپنی چینج کی 370 پر, مودی جی کی تعریفیں کی, امت شاہ جی کی تعریفیں کی, باقی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لہذا اس کے آگے میں اس سوال پر کچھ نہیں کہوں گا. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پھر بھی کہتا ہوں, مر تو میں رہا ہوں, جیل میں ہوں, سختیاں میں برداشت کر رہا ہوں, این آئی نے مجھے پکڑ کے لیا, بی جے پی میرے خلاف پورے ملک میں کمپین چلائی, جیسے آپ نے بھی خود بھی کہا کہ انہوں نے ہیٹ کمپین شروع کی. لہٰذا آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ لوگ, ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. جیسا میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا, گپکار الائنس ہندوستان کی ایجنسی نے بنایا, صرف اس لیے بنایا تاکہ کشمیر کے لوگوں کو انگیج رکھا جائے اور کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے. گپکار الائنس کی بات کریں. ہاں, تو انجینئر صاحب, میں تو یہی سوال آپ سے جاننا چاہتا تھا, آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے؟ تہار میں جب آپ نے پلیج کیا تو ایوری کشمیری واز سم ہاؤ گاٹ ایموشنل. لیٹ می ٹیل یو فرینکلی کہ سمپیتھیٹک ہیں کشمیریز بہت زیادہ آپ کے تئیں بھی, اور ہر ایک مظلوم کے تئیں جن پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ کا پہلا لائیو سیشن تھا, ڈو یو تھنک کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہے اس کے دوران, کہ آپ نے سمہاؤ عمر صاحب کو جو کہا, محبوبہ جی کو کچھ کہا, اور جو الفاظ آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے؟ مجھے پہلے یہ بتائیے, مجھے سب کا احترام ہے, سب کا ریسپیکٹ ہے. کوئی ایک چیز بتائی جو میں نے غلط کہی. ایک دوسرا, یہ وہ لوگ تھے, عمر صاحب آپ لے لیں, سجاد صاحب لے لیں, میڈم لے لیں, میں جیل میں ہی تھا. محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا جب شپیاں میں ان کا اور ہمارے ساتھیوں کا کچھ ٹکراؤ ہوا تھا, تو اس نے اتنی فرسٹریشن میں کہا کہ ہزاروں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے.
تو میں نے اتنا کہا کہ پھر اس سے معلوم ہوگا فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. ہمارے لوگ والنٹیرلی ہر جگہ نکلے. آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں ہماری کمپین دیکھی, ہر جگہ لوگ والنٹیئر نکل رہے تھے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا فون ہی کاٹا گیا تھا. آپ مجھے چھوڑ دیجئے سر, جو جیل میں حریت کے بڑے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے, جب وہ چھوٹے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ انجینئر رشید کو 22 گھنٹے سیل میں بند رکھا جاتا تھا. میرا فون بالکل الاؤڈ نہیں تھا, میرا جب رابطہ ہی کہیں نہیں تھا. کمال ہے جناب, مصیبت میں سختیاں مجھ پر. سرجری میری ہوئی, میرے گھر والوں کو 3 مہینے بعد پتا چلا میری سرجری ہوئی ہے. مجھے لکھ کے لیا گیا کہ نہ آپ گھر والوں کو بتائیں گے تمہاری سرجری ہے, اور نہ اگر کچھ ہوا تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اب میں کیا کہوں آپ سے, میری کتاب آنے دیجئے, پھر مجھے لگتا ہے کہ سوال پوچھنے والے بھی کم از کم سر جھکا کے بات کریں گے آپ سے. What they wanted from you. وہ میں نے آپ سے کہہ دیا, ان کا اپنا ایجنڈا, ان کے اپنے چیلے چانٹے, وہ جو ان کے ایجنٹ بن کر جنہوں نے کشمیریوں کو برباد کیا, جن لوگوں نے 2014 میں سرکار بنائی پی جے پی کے ساتھ مل کر, اور 370 لینے کی ذمہ داری 60% ان کی, 40% عمر عبداللہ کی, یہ سب ملے ہوئے تھے. جب آپ 5 اگست کا دیکھ لیجیے, فاروق صاحب تو 3 ایم پی کے ساتھ کہا کہ میں ملنے جا رہا ہوں مودی جی سے, اگر آپ کو یاد ہوگا. بالکل گئے. پہلے ہم نے تجویز دی تھی فاروق صاحب ایک آل پارٹی میٹنگ کر لیں اور ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کے مودی جی کے پاس جائیں. 1 اگست کو ہم نے کہا تھا 2019, تو فاروق صاحب نے کہا نہیں آل پارٹی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا, این سی کے 3 ایم پیز ہی جائیں گے, اور وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو تھے. ہم نے کہا بالکل اسی بات ہے, لیکن جب وہاں وہ گئے, وہاں 3 نہیں گئے, وہاں 2 ایم پیز گئے. لوگوں کی یادداشت کمزور ہے, میں لوگوں کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں. اکبر لون صاحب کے بلے عمر عبداللہ اس میں گئے. پہلے کہا 3 ایم پیز آئیں گے, پھر 2 ایم پیز گئے, عمر صاحب, فاروق صاحب گئے, حسن مسعودی صاحب گئے اور عمر صاحب گئے. تو پہلے انہوں نے این سی نے وشواس گھات کیا, پھر جب وہاں سے وہ نکلے, یاد کریں آپ, فاروق صاحب نے کہا کہ 370 کو کچھ نہیں ہوگا, مودی جی نے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے, تو 3 دن کشمیری بالکل خواب غفلت میں سوئے رہے. چوتھے دن پھر 370 ہٹ گیا. تو سیدھی بات ہے, عمر صاحب کو پتا تھا, فاروق صاحب کو پتا تھا, انہوں نے دلی کا کام آسان کر دیا. 4 دن انہوں نے دھوکے میں کشمیریوں کو رکھا. اس کے بعد جب 370 ہٹا تو ان سب کو رکھا گیا ایس کے آئی سی سی. آپ کو پتا تھا؟ ان سب کو, آپ کو پتا تھا؟ نہ مجھے کہاں پتا ہوتا. ان سب کو رکھا گیا ایس کے, میں اس پر آتا ہوں, ان سب کو رکھا گیا ایس کے آئی سی سی میں. مجھے کوئی شکوہ نہیں, انہیں کہاں رکھا گیا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. ہمیں لے جایا گیا تہار. بٹ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا, میں اس پر آ رہا ہوں, پہلی میری بات 2018 کی میں آ رہا ہوں اس پر بعد میں, پہلے میری بات سنیے, پہلے سوال کا پورا جواب سنیے. سوال کا پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. میری سر یہ گزارش ہے کہ ان کو ایس کے ایس سی میں رکھا گیا, مجھے تہار جیل بھیجا گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے گپکار الائنس بنایا, پی ایچ ڈی کیا بنایا. تو مجھے ایک اچیومنٹ, یہ ان کی فرسٹریشن بول رہی ہے, اب انجینئر نے یہ کہا وہ کہا, ناش نے جانے آنگن ٹیڑا. مجھے آپ بتائیں گپکار الائنس نے کوئی ایک سنگل موو 370 کی واپسی کے لیے اٹھایا کیا؟ پھر جتنے یو ٹرن عمر صاحب نے, میڈم نے لیے, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, میونسپلٹی ہے, کیجریوال دشمن ہمارا ہے, نیشنل پارٹی کا سپورٹ نہیں لیں گے, کانگریس نے کبھی ہماری بات نہیں کی, پھر بعد میں ان سے ہی ہاتھ ملائے. یہ وہی لوگ ہیں جو شبو سورین کی اور کیجریوال کی رہائی کے لیے ان کی بیوی کے جلسوں میں گئے, لیکن تہار کسی کشمیری انویٹ سے, مجھے تو چھوڑیے, کسی سے ملنے نہیں آئے. ان کو اپنی قوم سزا دے گی, ووٹ ملنے سے, لوگوں کو چیٹ کرنے سے آج یہ بڑے نہیں ہو سکتے. ان کو سوالوں کا جواب دینا ہے, اور وہ ان سے لوگ انشاءاللہ لے لیں گے. پھر جو آپ نے کہا کیا مجھے پتا تھا, تو میں نے یہ اپنے آج نہیں پہلے 18 میں بھی میں نے کہا, میں نے کہا کہ میں نریندر مودی جی سے ملا, اور ان کی باتوں سے مجھے لگا, جب انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ پورے دیش کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے, تو میں نے ان کی باتوں سے نتیجہ نکالا کہ مودی جی جو ہیں وہ شاید 370 کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے میڈم سے اسی وقت کہا جا کے گھر, میں نے عمر صاحب تک بھی بات پہنچائی. تو ان لوگ وہ ٹس سے بس نہیں ہوئے, لیکن ہم سے بڑے لوگ یہ تھے, بڑی پارٹیاں تھیں, اور اس کے بعد ٹائم ہی کتنا ملا. اس کے بعد ہم جیل گئے, اس کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن آیا, اگر آپ کو, پھر بالا کوٹ ہوا, پھر وہ بالا کوٹ کا پہلے پامپور ہوا, پھر بالا کوٹ ہوا, پھر جیل گئے. سو وٹ آئی کوڈ ہیو ڈن, میں نے ان تک کنوے کر دیا.